اور داؤ جی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا کر بولے، جانے پدر کیوں؟ تجھے پہلے بھی کہا ہے، مسند علیہ پہلے بتایا کر۔ میں نے ترکیب نحوی سے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، آپ مجھے جانے پدر کیوں کہتے ہیں؟ جانے داؤ کیوں نہیں کہتے؟ شاباش، وہ خوش ہو کر کہنے لگے، ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشا کا، ان کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتی۔ جو لوگ دن بدن لکھتے یا بولتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں، اور روز بروز کہو یا دن پر دن اسی طرح سے۔ اور جب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیب نحوی سے بھی خطرناک معاملے میں الجھ گیا ہوں، تو جمائی لے کر پیار سے کہتا، داؤ جی اب نیند آ رہی ہے۔ اور وہ ترکیب نحوی؟ وہ جھٹ سے پوچھتے۔ اس کے بعد میں چاہے لاکھ بہانے کرتا، ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا، مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ بلکہ اگر کوئی ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھا کر سر پر دھر لیتے۔ چنانچہ کچھ بھی ہوتا، ان کے ہر سوال کا خاطر خواہ جواب دینا پڑتا۔ امی چند کالج چلا گیا تو اس کی بیٹھک مجھے مل گئی، اور داؤ جی کے دل میں اس کی محبت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب مجھے داؤ جی بہت اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ان کی جو باتیں مجھے اس وقت بری لگتی تھیں وہ اب بھی بری لگتی ہیں، بلکہ اب پہلے سے کسی قدر زیادہ۔ شاید اس لیے کہ اب میں نفسیات کا ایک ہونہار طالب علم ہوں، اور داؤ جی پرانے ملائی کتب کے پروردہ تھے۔ سب سے بری عادت ان کی اٹھتے بیٹھتے سوال پوچھتے رہنے کی تھی، اور دوسری کھیل کود سے منع کرنے کی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ آدمی پڑھتا رہے، اور جب اس مدکوب کی موت کا دن قریب آئے تو کتابوں کے ڈھیر پر جان دے دے۔ صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی نسخہ تھا، لمبی سیر، اور وہ بھی صبح کی۔ تقریباً روز سورج نکلنے سے کوئی 2 گھنٹے پیشتر وہ مجھے بیٹھک میں جگانے آتے اور میرا کندھا ہلا کر کہتے، اٹھ گولو، موٹا ہو گیا بیٹا۔ دنیا جہان کے والدین صبح جگانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی یا سورج نکل آیا، مگر وہ موٹا ہو گیا کہہ کر میری تذلیل کیا کرتے۔ میں منمناتا تو چمکار کر کہتے، بھیدا ہو جائے گا بیٹا تو گھوڑے پر ضلع کا دورہ کیسے کیا کرے گا؟ اور میں گرم گرم بستر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، داؤ جی خدا کے لیے مجھے صبح نہ جگاؤ، چاہے مجھے قتل کر دو، مجھے جان سے مار دو۔ یہ فکرہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ فوراً میرے سر پر لحاف ڈال دیتے اور باہر نکل جاتے۔ بیبے کو ان داؤ جی سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اور داؤ جی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ سارے دن محلے والیوں کے کپڑے سیا کرتی اور داؤ جی کو کوسنے دیے جاتی۔
ان کی اس زبان درازی پر مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر پانی میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہ ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھار وہ ناگفتنی گالیوں پر اتر آتی تو داؤ جی میرے پاس بیٹھک میں آ جاتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن میرا خدا مجھے معاف کرے، تیری بے بے بھٹیارن ہے، اور اس کی سرائے میں میری قرۃ العین اور تھوڑا تھوڑا تو بھی، ہم تینوں بڑے عاجز مسافر ہیں۔ اور واقعی بے بے بھٹیارن سی تھی۔ اس کا رنگ سخت کالا تھا اور دانت بے حد سفید، ماتھا محراب دار اور آنکھیں چنیاں سی۔ چلتی تو ایسا گربا پائی کے ساتھ جیسے، خدا مجھے بھی معاف کرے، کٹنی کنوسیاں لیتی پھرتی ہے۔ بیچاری بی بی کو ایسی ایسی بری باتیں کہتی کہ وہ دنوں دن رو رو کر ہلکان ہوا کرتی۔ ایک امی چند کے ساتھ اس کی بنتی تھی، شاید اس وجہ سے کہ ہم دونوں ہم شکل تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ اس کو بی بی کی طرح اپنے داؤ جی سے پیار نہ تھا۔ یوں تو بی بی بیچاری بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس سے میری بھی نہ بنتی تھی۔ میں کوٹھے پر بیٹھا سوال نکال رہا ہوں، داؤ جی نیچے بیٹھے ہیں اور بی بی اوپر برساتی سے ایندھن لینے آئی تو ذرا رک کر مجھے دیکھا، پھر مڈھیر سے جھانک کر بولی، داؤ جی پڑھ نہیں رہا ہے، تنکوں کی چارپائی بنا رہا ہے۔ میں غسیل بچے کی طرح منہ چڑھا کر کہتا، تجھے کیا نہیں پڑھتا؟ تو کیوں بڑ بڑ کرتی ہے؟ آئی بڑی تھانے دارنی۔ اور داؤ جی نیچے سے ہانک لگا کر کہتے، نہ گولو مولو، بہنوں سے نہیں جھگڑا کرتے۔ اور میں زور سے چلاتا، پڑھ رہا ہوں جی، جھوٹ بولتی ہے۔ داؤ جی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاتے اور کاپیوں کے نیچے نیم پوشیدہ چارپائی دیکھ کر کہتے، کرا بیٹا تو اس کو چڑھایا نہ کر، یہ جن بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، اگر ایک بار پھر بگڑ گیا تو مشکل سے سنبھلے گا۔ بی بی کہتی، کاپی اٹھا کر دیکھ لو داؤ جی، اس کے نیچے ہے وہ چارپائی جس سے یہ کھیل رہا تھا۔ میں قہر آلود نگاہوں سے بی بی کو دیکھتا اور وہ لکڑیاں اٹھا کر نیچے اتر جاتی۔ پھر داؤ جی سمجھاتے کہ بی بی یہ سب کچھ تیرے فائدے کے لیے کہتی ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ مجھے بتاتی پھرے، تو فیل ہو یا پاس اس کی بلا سے، مگر وہ تیری بھلائی چاہتی ہے، تیری بہتری چاہتی ہے۔ اور مجھے داؤ جی کی یہ بات ہرگز سمجھ نہ آتی تھی۔ میری شکایتیں کرنے والی میری بھلائی کیوں کر چاہ سکتی تھی؟